اس کی صرف دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ محبت کی بات ہو رہی ہے اور اس محبت میں مختلف درجات ہیں۔ جو مومن ہیں اس مومن کے لیے سب سے بڑی محبت تو اللہ کی محبت ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو مومن ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ سب سے زیادہ شدید محبت، اشد محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ اب اللہ سے محبت ظاہر سی بات ہے، جس نے کلمہ پڑھا، جو مسلمان ہوا، اس سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ اب اللہ سے جو محبت ہے وہ کس کیفیت میں ہوگی، کس انداز میں ہوگی؟ بندہ تو اس نہج تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے تقاضے کا حقوق ادا کر سکے۔ اتنی بساط ہی نہیں، کہیں نہ کہیں بشری کمزوریاں آ ہی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعوی محبت کو کمال تک پہنچانے کے لیے کمال محبوب عطا فرمائے اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل ایمان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنے لگ جاؤ، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ محبوب کو کیسے منانا ہے؟ جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کو کیسے منانا ہے، کیسے راضی کرنا ہے، وہ کس کام سے خوش ہوگا، کس کام سے ناراض ہوگا، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اگر اس کو راضی کرنا ہے تو مجھے راضی کر لو، اگر اس کی محبت حاصل کرنی ہے تو میری اتباع کر لو۔ اے حبیب، آپ خود ان سے کہتے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنے لگ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ جب محبوب کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور صحابی بنے۔ ان کی جو کیفیت تھی حضور کے ساتھ، جو تعلق تھا، جو وابستگی تھی، ہم 100 مرتبہ بھی بلکہ ہزاروں مرتبہ پیدا ہو کر پوری زندگی اس کو محبت میں گزار دے، تب بھی ایک لمحے میں وہ کیفیت حاصل، ایک لمحے کی بھی وہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اب وہ کیفیت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ اب وہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشینوں کی صحبت سے حاصل ہوگی۔ اور جس طرح ابھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرشد سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، تو جو مرشد سے محبت ہے نا، یہ مرشد سے محبت آپ کو سرکار کی محبت تک لے کر جائے گی۔ آپ مریدین کو دیکھیں گے کہ مرشد کا کتنا احترام کرتے ہیں تو صحابہ حضور کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ آپ مریدین کو دیکھیں گے کہ مرشد سے کتنی محبت کرتے تو صحابہ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ جب مریدین اپنا تن من دھن اپنے مرشد پہ فدا کر رہے ہیں تو صحابہ کس طرح فدا کرتے ہوں گے۔ تو یہ محبت آپ کو تصور میں وہاں تک لے کر جاتی ہے، سرکار کی محبت تک، اور جو سرکار کی محبت کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے پھر وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ساری محبتیں، یعنی جو ہمارا اصل مقام ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس تک اگر پہنچنا ہے تو اللہ والوں کے دامن کو تھامنا ہوگا، ان کی محبت کو دل میں داخل کرنا ہوگا۔ اور یہ ایک مرتبہ مرشد، وہی جو رشد و ہدایت کرنے والا، مربی، تربیت کرنے والا، ایک مرتبہ آپ ان کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر آگے کے راستے خود ہی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس پرفتن دور میں اپنے محبوب بندوں کی صحبت عطا فرما دی ہے، سنگت عطا فرما دی ہے، ان کا ساتھ عطا فرما دیا۔ اور یہ جو محبت ہے، یہ جو صحبت ہے، یہ سنگت ہے، یہ دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ کاش ہمیں اس کی قدر نصیب ہو جائے۔ جیسے اگر وزیر اعظم کی کسی کے ساتھ تعلقات ہو، یا وزیر اعظم کا پرسنل سیکرٹری ہے، تو وہ اس وقت تک ہے جب تک وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم چینج تو پھر اس کے بعد سیکرٹری صاحب کی حیثیت بھی تبدیل، اور جو ان کے مشیر تھے، جو وزراء تھے، ان کی حیثیت بھی۔ اب نیا وزیر آئے گا، نئے وزیر اعظم آئیں گے تو پھر ان کی نئی کیبنٹ آئے گی، نئی کابینہ آئے گی۔ تو جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ انہی لوگوں کے تعلقات اس وقت تک رہتے جب تک وہ کرسی پر ہے، جیسے کرسی سے ہٹا تعلقات ختم۔ لیکن جو اللہ والوں کے ساتھ تعلقات ہیں نا، یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلقات مسند سے قائم ہوتے ہوئے مزار تک جاتے ہیں، اور مزار میں جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، یہ یہاں بھی ساتھ نبھاتے ہیں، روز حشر بھی ساتھ نبھانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجئے اور اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کیجئے۔ زمانے کے تمام فتنوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے۔
ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے، اور خاتمہ بالخیر اگر مطلوب ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ اللہ کریم میرے اس مختصر سے کہے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حضرت کی برکت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔